ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ان دنوں میرا پوتا وہ بڑا ہو گیا تو عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگا۔ ظاہر ہے ان کو بڑا حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو بہت کمزور ہے تو تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو۔ وہ انگریزی اسکول کے بچے ہیں، آج کل ان کو اتنی اردو تو آتی نہیں۔ خیر وہ کچھ پڑھنے لگا تو پھر اردو کے دوران کچھ اور طرح کے سوال بھی کرتا ہے۔ تو وہ پرسوں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا یہ آمد و رفت جو ہے وہ اس نے نیا نیا لفظ پڑھا، تو آمد و رفت میں عام طور پر کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو یہ ایسی کمال کی بات تھی کہ اب میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اس کو۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے نفسیات کی جس میں آدمی کو پرکھنے کے ایک اچھے سے اور آسان سے طریقے ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آدمی کو پرکھنے کی تمہیں کیا ضرورت؟ اس نے کہا پتہ چلے کہ مد مقابل کیسا ہے، کس طرز کا ہے، جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں اس کو کس ٹچ سٹون پر، کس کسوٹی پر، کس لٹمس پیپر کے ساتھ چیک کروں۔ تو میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو تو ظاہر ہے نفسیات کے علم میں بہت ساری ایسی کتابیں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ پیپل، ہاؤ ٹو چیک ہیومن بینگس بے شمار ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اتنی ٹھیک نہیں جتنی عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں۔ ہماری استاد تو ہماری تائی تھی، وہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیکن آپ میں سے شاید بہت سے لوگ نئے ہوں تو ان کو پتہ نہ ہو۔ وہ ہمارے گاؤں میں اسے ہم تائی کہتے تھے اور سارا گاؤں ہی اسے تائی کہتا تھا، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ تو وہ ہمارے ایک بہت بزرگ تیلی تھے جو فوت ہو گئے تھے میری پیدائش سے پہلے، ان کی بیوہ تھیں۔ تو تائی ہماری تیلن تھی، تیل نکالتی تھی اور کچی گھانی کا خالص سرسوں کا تیل بیچتی تھی، سارے گاؤں والے اس سے تیل لیتے تھے۔ بیل چلاتی تھی، بڑی لٹھ جو بہت مشکل ہوتی ہے نکالنی، وہ اکیلی اور نکالتی۔ میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر 80 برس کی تھی اور میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے اس کی شخصیت نے متاثر بہت کیا۔ اور پھر وہ اتنی خوش مزاج اور اتنی خوشی عطا کرنے والی اور خوش وقتی کا سامان مہیا کرنے والی کہ شام کے وقت گاؤں کے لوگ، بزرگ، ہندو، سکھ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دانش کی بات اس کے ہاں سے ملے گی۔ اور ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس کا گھر کافی ہاؤس تھا جس میں ذہین سمجھدار لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے تائی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تیری زندگی جو گزری ہے جس کا میں تو شاہد نہیں ہوں، کس قسم کی تھی؟ تو اس نے کہا میں 26 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اب میری عمر دیکھ لو تمہارے سامنے 80 برس کی، میں ایسے ہی رہی، لیکن میں کڑوی بہت تھی اور میں تلخ بہت تھی جب میں بیوہ ہوئی۔ میں خدا پہ بھی تنقید کرتی تھی، حالات پر بھی، وقت پر بھی، لوگوں پر بھی، اور وہ میری کڑواہٹ میں مزید اضافہ ہوتا رہتا تھا اور میری شخصیت کو وہ سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزو مند تھی۔ لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور بیچارہ گھبرا کر میرے یہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک روز یہ فیصلہ کیا، اب اس میں اللہ نے فیصلے کی بڑی صلاحیت دی تھی کہ اگر مجھے آدمیوں کو سمجھنا ہی ہے، اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر گہرے طور پر اترنا ہے، تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ میں ان پر کرٹیسزم کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا چھوڑ دوں۔ جب آپ کسی شخص پر نکتہ چینی کرنی چھوڑ دیتے ہیں، اس پر تنقید کرنی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ اس کا بھی فلسفہ تھا اور کچھ بڑوں سے جو اس نے حاصل کیا تھا وہ بھی تھا۔ تو میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہونا تو اس سے
ضرور ڈسکس کرنا کہ اس کو کیسے کیا جائے. اکیلا میں ہی نہیں، سارے ہی کرتے تھے. تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے. اور ظاہر ہے کہ آدمی، وہ کہتی تھی، خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈھونڈنی چاہیے. اور وہ تائی ایک وحد فرد ایسی تھی جو کہ برے سے برے آدمی میں اور برے سے برے وجود میں اور بری سے خوبی تلاش کر لیتی. اور تو میرا بھائی جو مجھ سے 2 جماعت آگے تھا وہ بھی بڑا تنگ تھا اس تائی کی اس رویے سے. ایک دن وہ ذہین آدمی تھا. ایک دن اس نے ایک ترکیب سوچی. اس نے کہا یار میں تائی کو پھانستا ہوں، یہ تو بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود ہم سے بہت آگے چلی جا رہی ہے. تو میں نے ایک آج کوئز بنایا اور یہ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد، لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور مسمسی شور جیسے کہتے ہیں مسکمینے بن کے کھڑے ہو جانا اور اپنا آپ شو نہیں. میں نے کہا بہت اچھا، کیونکہ یہ ہر چیز کی تعریف کرتی. کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر نہیں آیا. تو زندگی کا مزہ کیا کہ نقص کے بغیر آدمی زندگی بسر کرتا چلا جائے. ارد گرد پڑوس میں عورتیں آباد ہوں اور ان میں نقص نہ نکالے آدمی. بیویاں تو فوراً کھڑکی کھول کے دیکھتی ہیں کہ کس کے گھر میں کون آیا کون گیا، فٹافٹ نقص نکالنے کے لیے، خرابی وضاحت سے پیش کرنے کے لیے ان کو جگہ چاہیے. خیر جی ہم گئے تو میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ اس سے کہا اور خوش تھا کہ اب تائی پھنس جائے گی. کہنے لگا تائی یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی پتہ ابلیس. اور کہنے لگا ہاں. ہائے ہائے کہنے لگی صدقے جمع بڑا ہی محنتی ہے، جس کام کا تہیا کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں، پورا کر کے دم لیتا ہے. تو کہنے لگی کیا کہنے اس کے، وہ تو جو ہماری طرح سے نہیں ہے کہ آدھا دل ادھر آدھا دل. اس نے جو نیم کلا لیا، جو پکا دل میں دھا لیا، وہ پورا کر کے چھوڑتا. میں بھائی سے کہا کہ آ جاؤ، یہاں ہماری دال نہیں گلے گی. یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا وقت گزر گیا، اب تائی اس جہان میں نہیں موجود، لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے اور اپنے رشتے سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب تک آپ دوسرے مرر کو نہیں بنائیں گے، شکل آپ کی نظر اپنی ذات کو نہیں آئے گی. اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. ایک ہماری ہوتی تھی بڑی آپا صفیہ، وہ آیا کرتی تھی ملنے ہم سے. تو میری آپا تھی بڑی، ان کی وہ سہیلی تھی. تو ساتھ والے گھر کی عورت نے کپڑے دھو کے، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتے تھے، لکڑی کا ایک تھاپا ہوتا تھا، دیسی صابن لگا کے تو نچوڑ کے اس نے تار کے رسی کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے. تو آپا صفیہ نے کہا کہ ادھر آؤ کپڑے دیکھو کتنے گندے، دھوئے بھی ہیں اور ان کے اوپر ویسی ہی لکیریں پڑی ہوئی ہیں، ویسے ہی گندے ہیں. تو میری آپا بیچاری نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں. کوئی ایسی ان کی تربیت تھی کہ زیادہ چگلی میں داخل نہ ہونا، لیکن وہ چونکہ خرابی پن پوائنٹ کرنے والی تھی تو انہوں نے کی. تو وہاں پر ایک ہماری اور خالہ ہوا کرتی تھی، پان کھاتی تھی بہت. تو وہ آگے سے نے کہا بیٹی اس کے کپڑے جو گندے نظر آتے ہیں نا تو یہ تمہیں میں صاف کر دیتی ہوں، بہت اچھے لگیں گے. اس نے وہ جو کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے نا، گیلا کپڑا لے کے شیشوں پہ پھیرا، کہنے لگی لو اب دیکھو کپڑے کیسے اچھے ہیں. تو یہ لکیریں تو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اور گرد آلود شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی ہو تو گندے ہی نظر آئیں گے. تو جب بھی آدمی یہ ہمارے میں اتفاق سے یہ زیادہ اب ہونے لگا ہے کرٹیسزم، کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے، کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کرٹیسائز ہر بات کو اس کے اوپر احتساب کرو اور اس طرح سے نا زندگی بسر کرو کہ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہی آگے چلو. یہ آئی ہے باہر سے چیز اور ہم چلتے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے طور پر
کہ اگر، اور یہ میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور خفیہ بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا آگے ذکر نہ کرنا کسی سے، اور وہ یہ کہ میں میرے السر تھے، پیٹ میں تکلیف رہتی تھی، تو اس کا علاج کیا، بڑی نامراد چیز ہے، اور اس کا بڑے مہنگی دوائیں منگوا کر استعمال کی تو ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر کوئی وہ ہے جو اسکوپی ہوتی ہے اندر حلق میں ڈال کے، بہت تکلیف دے، وہ بھی کروائی میرے بڑے بھائی نے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ تو میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا، اس وقت ہم ڈیرے پہ جاتے تھے، سائیں صاحب کو سنا، وہ علاج بالغذا کرتے تھے کہ آپ ٹنڈے کھایا کریں یا آپ بینگن کھائیں 41 دن ان کی شرط ہوتی تھی، یا عام طور پر وہ کہتے تھے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد، ان کی ایک بہت بڑی دعا تھی یہ، ہمیشہ بہت بڑی بیماری کے کھانا کھانے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے، چھوٹا سا لقمہ، برکی سے کہتے ہیں اس کو، اس کا چھوٹا سا پرنالہ بنا کے چینی اس میں ڈال کے، تو آخری روٹی یہ کھایا کرے۔ ہم کہتے تھے جی، کہیں گے بس اس میں ایک گلا صاف ہو جاتا ہے، اور پھر چینی جن مرکبات سے بنی ہے، جو کچھ اس میں پڑتا ہے، وہ سارا جسمانی ساخت کے لیے بہت ضروری، بار کیفی ہے ان کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی علاج بالغذا چونکہ آپ جانتے ہیں، تو میرا بھی علاج ایسا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، علاج بالغذا تو پھر تمہیں مہنگا پڑے گا، اور وہ 41 دن کے لیے کرنا پڑتا ہے، تم ایسے کرو کہ تم تنقید کرنا چھوڑ دو لوگوں کو۔ میں نے کہا جی پھر میرے پاس کیا رہ گیا، یعنی زندگی کا مزہ ہی سارا لطف ہی چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تم چھوڑ دو اور پھر دیکھو اگر فائدہ ہوا تو۔ آپ یقین کیجئے، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اور یہ مجھ پہ گزری ہوئی ہے، کہ 11ویں دن میرے السر، میں بالکل اچھا نیک بیبا رانا کا کام بن کے رہتا تھا، اگر کچھ مجھے چسکے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اخبار میں کالم پڑھ لیتا تھا، اس میں بڑی جان نکالتے ہیں لوگوں کی، ایڈیٹوریل میں بھی، اخباروں میں بھی، وہ بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ میری حسرت پوری ہو جاتی، لیکن میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتا۔ 11 دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود اور میرا اسٹمک جو ہے وہ نارمل ہو رہا ہے، اور پورے 1 مہینے کی مدت میں کوئی نام و نشان نہیں ڈالتا، وہ جس کے اوپر بہت مہنگی دوائیں استعمال۔ تو پھر میں آپ کو 3 امراض کا تو یقیناً علاج بتاتا ہوں، کہ ایک تو کرٹیسزم نہ کرنے سے، کسی کے نقص نہ نکالنے سے، عام نقص بینی نہ کرنے سے، ایک تو انسان کو السر کی بیماری نہیں ہوتی، اور اگر ہوئی ہو تو ختم ہو جاتی۔ دوسرے، بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ تیسرے، آدھے سر کی درد، مگرین ہوتی نا، وہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو 3 تجربہ کر کے دیکھیں۔ اگر اسی طرح اور چیزوں کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھا جائے تو وہ بھی یقین جو ہے بہت مفید اور کامیاب ثابت ہوں گے۔ اب اس معاملے میں ہم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے ہماری درس گاہوں میں، دانش گاہوں میں، کہ آپ کرٹیسائز کریں لوگوں کو، کیونکہ جب تک آپ کسی کا احتساب نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو تعلیم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ جب میں لکھنے لکھانے لگا تو، اور میں چھوٹا سا ادیب بن رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تو یہاں ہمارے لاہور میں کافی ہاؤس ہوتا تھا، رات کو بڑے سینئر ادیب وہاں دیر تک بیٹھتے تھے، تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں سیکھتے تھے، ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے، اور اپنے مسائل بھی ان کو بیان کرتے تھے۔ راجندر سنگھ بیدی اس زمانے میں ہمارے بہت گریٹ، وہ یہاں رشی نگر داخانے میں کام کرتے تھے۔ کریم چندر بھی آ جاتے تھے کشمیر سے، بہت لوگ، بہت۔ تو میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا، تو میری ماں جو تھی وہ ہمیشہ اٹھ کے چولہا جلا کے، اس زمانے میں گیس ویس تو ہوتی نہیں، تو روٹی پکاتی تھی، تو میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھ کے سو جایا کریں۔ اس نے کہا نہیں، تو دیر سے آتا ہے تو میں
تجھے پکا کے تازہ پھلکا دیں گے، ماؤں کی عادت ہوتی۔ تو میں ان سے بہت تنگ تھا اور میں نے کہا تھا دیکھیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر آپ اٹھ گئے 12 بجے آ گئی تو کہنے کی کوئی بات نہیں۔ ایک دن یہی پھلکا پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اماں میں ادیب بن رہا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کیا لکھنے والا لکھاری۔ کہنے لگی پھر تو کیا کرے گا؟ میں کہا میں کتابیں لکھا کروں گا۔ تو کہنے لگے جو اینی آگے پہ یہ کتابیں انہوں نے تو کی بنے گا۔ میں کہا نہیں وہ تو جھوٹ ہے، کچھ نہیں، میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا اور میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا اور میں ایک سچی بات کرنے والا ہوں۔ اس زمانے میں یہی ہوا، اب بھی ہے۔ تو میری ماں کچھ ڈر گئی بیچاری، ان پڑھ عورت تھی گاؤں کی۔ میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا، اور میں یہ جو رائٹر ہیں یہ بہت چھوٹے درجے کے۔ تو مجھے یاد ہے اس کے چمٹے میں پھولی ہوئی روٹی تھی، اس نے میری طرف دیکھا چہرہ کر کے، تو کہنے لگی کہ اگر تو نے یہی بننا ہے جو تو کہتا ہے اور تو نے سچ ہی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا، لوگوں کے بارے میں بولنا نہ شروع کر دینا۔ بالکل ان پڑھ عورتی بات۔ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے، جو لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ تو ہماری یہ عادت ہے اور ہمیں ایسے ہی کچھ بتایا سکھایا گیا ہے کہ ہم سچ کا پرچار کریں اور بولیں گے۔ جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان سے یہ نکل جاتی تھی میرے منہ سے بات کہ میں سچی بات کروں گا اور حق کی بات کروں گا سچ، تو وہ کہا کرتے تھے سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، سچ اوڑا جاتا ہے، سچ واپرتا کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ جو ہی سچ بولو گے وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ جب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جو وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت ہی ہے، یہ آرزو ہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایک دن کم از کم سچ اوڑھ کے باہر نکلوں اور ساری دنیا کا درشن کرتے ہوئے پھر واپس آ جاؤں۔ اوڑا ہوا سچ پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، بولا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے نا، کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ اور اس کی عینی شہادت دیں آنکھوں سے کہ آیا اس میں یہ خرابی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہو بھی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اعلان کرنے کا؟ اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر اللہ ہماری ان چیزوں کو اجاگر کرنے لگے توبہ توبہ تو ہم تو ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ رہے، سارے بید کھول کے رکھ دیں، وہ سب لکو کے چھپا کے رکھتا ہے ہمارے، تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسرے یہ کہ پھر خرابی نظر آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا، میں ان سرکمسٹانسز میں ہوتا اور میں ایسے حالات سے گزرا ہوا ہوتا کہ بچپن میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا تو میری شخصیت کیسی ہوتی؟ یہ بھی ایک بات غور طلب یعنی کرنے کی۔ اور تیسری بات جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس میں ٹیڑھ ہو اور اس بندے میں ٹیڑھ نہ ہو۔ تو اس سے مجھے ایک اپنا اور ذاتی واقعہ نہیں بھولتا، وہ یہ کہ ایک زمانے میں ہم سمن آباد میں رہتے تھے، لاہور میں ایک جگہ ہے سمن آباد، وہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بی بی آ کے رہی، ایک بڑی خوبصورت بہت ہی ماڈرن قسم کی ایک بیوہ عورت، بڑی نو عمر، اس کے 2 بچے تھے۔ تو ہم جو نیک آدمی تھے سمن آباد کے رہنے والے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا اور اس کا انداز زیست زندگی کا چلن جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں، کیونکہ ایک تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے نہایت خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، پھر اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھی، وہ سینٹ فریلی استعمال کرتی تھی، وہ جو سپرے نہیں ہوتا۔ اس کے جو 2 بچے تھے
خواتین و حضرات وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے عام جگہوں پر، اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے، اور لوگ ان کو کچھ دے بھی دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے. یعنی گھر کی زندگی سے ان کی زندگی کچھ کٹ اپ تھی. اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے. یعنی ان کی گاڑی، مثلا جو گھر کا عزیز اسرار ہو، اس کی گاڑی کا نمبر آپ جان جاتے ہیں، ان کے ہاں مختلف نمبرز کی گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی تھی. پھر ایک آدمی وہاں گیا ہے، وہ نکلا، پھر دوسرا. تو ظاہر ہے ہم جیسے بھلے آدمی تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے. وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی رویہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں، تو آپ کے دل میں بھی لا مالا یہی خیال آتا ہے کہ ایسی ہوگا. تو ہمارے گھروں میں آپس میں جمعے کے وقت مسجد میں بھی چمے گوئیاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا. مزیدار بہت محنت سے اور توجہ سے اس قسم کے چمٹی سے گیدڑ نکالتے رہتے. تو ایک دن وہ گئی، اچھا، اور لیٹ کے صوفے کے اوپر میں دیکھتا تھا، کھڑکی تھی بڑی ساری جو گھروں نے لیا، وہ ناول جاسوسی پڑھتی رہتی. کوئی کام نہیں کرتی تھی یار، کوئی چولہا چونکا ہو. بچے اس کے بچوں کو کئی دفعہ کہتی تھی کہ نکل جاؤ نکل جاؤ. تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر، تو اٹھا کے لوگوں نے چھینٹے وینٹے مارے تو لا کے رکھا. تو 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، اچھی صحت میں چلی. تو وہ جو بندے آتے تھے وہی ان کو کفن دفن کے لیے لے گئے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، جو اس کی حفاظت پر، دیکھ بھال پر مامور تھا. اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا. کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی سکن وغیرہ کی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی، جسم پر زخم ایسے تھے، اور اسے سپرے کرنا پڑتا تھا اپنا تاکہ کوئی قریب کھڑے یا وہ نکلے تو اس کو تکلیف نہ ہو. اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چبھتا تھا، جو بھی اسکن میں ڈیزیز اس کی پیدا ہو گئی تھی. دوسرا اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا، جو ہر دوسرے دن آتا تھا، جو اس کی نگہبانی کرتا تھا اس کے حقوق کی، اور جو اس کا خاوند مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے لا کے دینے. تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا. تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اور اس نیک پاک عورت کو جب اس پہ دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے باہر نکال دیتی، باہر جا کے کھیلو، باہر جا کے. اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر کے اندر ہی رہتی. تو میرا مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ ہم تنقید کا کام یا نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں. اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے. ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے، چبا سمجھتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.